السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے خلاف بلیک میلنگ اور ان کو بدنام کرنے کی کمپین کون چلا رہا تھا، کون کون سے کردار اس میں ملوث تھے، ان کے مقاصد کیا تھے، کیسے راجہ شہروز نامی نوجوان پارلیمنٹ کے احاطے میں داخل ہوا، کس کی گاڑی استعمال ہوئی اور پس پردہ کون سارے اس معاملے کے اندر کردار ادا کر رہا تھا، اور الٹیمیٹلی اس ساری سازش کا ڈراپ سین کیا ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے ایک طویل عرصے کی کاوشوں کے بعد آدھی گیس فیلڈ سے جہاں خام تیل تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا، دوبارہ اپنی ایفرٹ کر کے وہاں سے خام تیل کی پیداوار کو دوبارہ سے انشور کیا ہے۔ یہ کہ کس طریقے سے خام تیل کی پیداوار کو دوبارہ بڑھایا گیا ہے اور اس کے لیے پی پی ایل کو کن چیلنجز سے گزرنا پڑا، اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت نے گیس کے صارفین کے لیے کراس سبسڈی ختم کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ کراس سبسڈی ختم کرنے کے نتیجے میں ڈفرینٹ کنزیومرز کو اس کا بینیفٹ ملے گا یا کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک عالمی رپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ خام تیل سے متعلق ہے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کو آن بورڈ کرتے ہوئے بجٹ کی تیاری شروع کر لی ہے۔ اب تک کے جو اعداد و شمار کچھ ایکسکلوسیو ویوز کے پاس پہنچے ہیں، انہیں حاصل ہوئے ہیں، اس میں کیا اس کی ریفلیکشن مل رہی ہے ہمیں بجٹ کی، اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، آج ہم تھوڑا سا اکنامک سٹوریز کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک پولیٹیکل سائڈ کے اوپر ایک ایسی سٹوری ہے جو گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی۔ اچھا، راجہ شہروز نامی ایک نوجوان اچانک وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں اس کی انٹری ہوتی ہے اور وہاں پر ایک کیفے کے سامنے بیٹھ کے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے جس کے اوپر وہ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب اور ان کے بیٹے پر بہت سنگین کرپشن کے الزامات عائد کرتا ہے۔ اچھا، اور ساتھ وہ دھمکی دیتا ہے کہ یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا، میں آ رہا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس بھی، وہاں پر بھی آ کے بات کروں گا۔ اس کے بعد اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان پارلیمنٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر وہاں پر ایک رکن قومی اسمبلی وفاقی وزیر کے خلاف سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ وہ وہاں پہ پہنچا کیسے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، $1 ملین کویسچن ہے، اور آپ کو پھر پتہ ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں۔ یا تو کسی جرنلسٹ کی گاڑی میں گیا ہے یا کسی جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے اس کی گاڑی میں گیا ہے۔ بس ابھی سارے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہ چل کیا رہا تھا اور کہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو میں اس کی اچانک انٹری ہوئی، اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کی انٹری ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسا صاحب تھا ان کے ساتھ جن کی دست شفقت سے وہ سارے کام کو اس نے پلان کیا اور ایگزیکیوٹ کرنے میں مصروف تھا۔ الٹیمیٹلی اسپیکر قومی اسمبلی میں نے بھی اس معاملے پہ متحرک ہوئے کہ کیسے ایک رکن پارلیمنٹ کو ایک نوجوان پارلیمنٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر اس کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کرتا ہے، ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے ہر طرف CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلتا ہے کہ جناب موصوف ایک لینڈ کروزر کے اوپر تشریف لے کے آتے ہیں۔ اس لینڈ کروزر کا جو نمبر پلیٹ ہے وہ بھی گرین نمبر پلیٹ ہے۔ اس کے بعد وہ لینڈ کروزر ایک نون لیگی سینیٹر کے زیر استعمال بھی ہے۔ اس کی مزید تحقیقات ہوتی ہیں تو اس کی نمبر پلیٹ کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھ گئے، اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر بھی، یہ تو نمبر پلیٹ ہی جعلی ہے۔ اینی ہو، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ سارا ماجرا کھلا تو الٹیمیٹلی حنیف عباسی صاحب ابھی جو ہم نے بات کی ہے، جو ایک نوجوان راجہ شہروز، اس کی ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس ونڈو میں بھی ہم نے ساتھ اس کو کیا جہاں پہ انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے۔ اس کے بعد حنیف عباسی صاحب نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور 2 ایکشن انہوں نے کیے جی۔ ایک تو اسپیکر قومی اسمبلی نے سارے معاملے کی جب تحقیقات کی تو اس میں سب کچھ کھل گیا کہ کون کس کی انٹری کروا رہا ہے، کس کی گاڑی استعمال ہو رہی ہے، سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد جو وہ نوجوان ہے جو وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی پر سنگین کرپشن کے الزامات عائد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آبجیکٹو ان کو بلیک میل کرنا تھا اور دیگر کچھ ان کے پیچھے جن لوگوں نے ان کو لانچ کیا تھا ان کے اپنے مقاصد تھے، تو پتہ چلا کہ راجہ شہروز کے اوپر FIA کراچی کے اندر FIRs ہوئی ہیں، وہ گرفتار ہوئے، وہ کئی سالوں تک جیل میں رہے، فراڈ کی ان کے اوپر وہاں پہ ان کے اوپر الزامات تھے اور یہ معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے۔ اور پھر کس نے ان کو کھڑا کیا اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے،
اور اچھا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر ایک الزامات لگاتے ہیں تو ایک بندے کا آپ کے سامنے 25-28 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا راول پنڈی کا یہ واحد وفاقی وزیر ہیں حنیف عباسی صاحب, جو گراس روٹ لیول پہ نا جی اپنے جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں. یہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں پہ کسی گلی کا محلے کا بچہ ان کو جانتا نہیں ہے, نوجوان جانتا نہیں ہے. وہاں پہ جو انہوں نے ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, سپورٹس کے لیے جتنا کام کیا تو سب ان کی کریڈیبلٹی سے واقف ہیں. اور سب سے بڑھ کر پنڈی میٹرو بس منصوبہ مکمل ہوا, اربوں روپے کا منصوبہ تھا, جس شفاف طریقے کے ساتھ مکمل ہوا, جس فاسٹ پیس پہ مکمل ہوا, جس طریقے سے تاجروں کو کمپنسیشن کی گئی, کسی نے کبھی ان کے اوپر کوئی کویشچن ریز نہیں کیا ان کی انٹیگریٹی کے اوپر اور ان کے اوپر فائنینشیل معاملات کے حوالے سے. تو آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. اچھا, اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کی ایک نون لیگ کی شخصیت جنہوں نے اس سارے کام کو مبینہ طور کے اوپر لانچ کیا ہے, جو سارا فیسیلیٹیٹ کریں, جن کی گاڑی استعمال ہو رہی ہے. بھئی اگر آپ کے کوئی ذاتی مسائل تھے تو آپ کو کسی کمرے میں بیٹھ کے بات چیت کرنا, اپنی لیڈرشپ کو بیٹھا کے بات کر سکتے اگر آپ کے کنسرن تھے. اور آپ اپنی ہی پارٹی کے ایک وفاقی وزیر کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ وفاقی وزیر جس نے پاکستان ریلوے اربوں پر خسارے سے دوچار تھی. ابھی میں آپ سے ڈیٹا لینا چاہوں گا, ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان ریلوے کے جو آمدن میں اضافہ ہوا, جو اس کے مختلف اسٹیشنز کو بہتر کیا گیا, جو وہاں پر ٹرینز کی کنڈیشنز کو اتنا بہتر کیا گیا کہ کچھ دنوں کے اندر آپ جاتے ہیں ٹرین کی ٹکٹ حاصل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لوگ اتنا زیادہ اس کو پریفر کر رہے تھے. آپ مطلب ہے کہ سیٹس کم ہیں, لوگ نمبر آف پیسنجر زیادہ ہیں. اس کے بعد ریلوے کی اپ گریڈیشن, اس کی ریبلیٹیشن, نئی پٹریوں کو بچھانا, اس کے ساتھ مختلف منصوبے ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا, ان کا ایک سٹائل ضرور ہے جس سپیڈ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات نا, ابھی ان کا ایک ویڈیو میسج مجھے ملا جو کہ ہم پلے کرتے ہیں, ناظرین آپ یہ بھی سن لیجئے. ہماری کبھی کوتاہی ضرور ہوگی, لیکن ہم نے مخالفت بھی کی ہے تو سامنے کی ہے, ہم نے دوستی بھی کی ہے تو سامنے کی ہے, ڈنکے کی چوٹ میں کی ہے. نہ منافقت کل کی تھی, نہ آج کریں گے, نہ آنے والے وقت میں کریں گے. اور یہی ہماری کامیابی کا زینہ ہے, اور یہی ہماری کامیابی کا زینہ ہے. اسی میں اللہ نے برکت دی. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو میسج سنا جس کے اندر حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی نا. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کی مخالفت کی ہے نا, پھر میں یہ طریقہ کار نہیں اڈاپٹ کرتا. صحیح ہے, اسٹائل ہے ان کا نا. بالکل. اگر میرے پاس کوئی حقائق ہیں, میرے پاس کوئی ایویڈنس ہے, کسی کے اوپر اگر میں کوئی الزام لگا رہا ہوں, میرے پاس سب چیزیں موجود ہیں, تو پھر میں کھل کر مخالفت کرتا ہوں. جی ہاں. یہ ڈھکی چھپی یہ کام نہیں کرتا کہ کسی ایک ایسے شخص کو جس کی اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر کویشچن ہے اس کو لانچ کر دی جائے کسی کے خلاف اور کہیں جی جا کے اس کو ڈیفیم کریں. ایسے آپ کسی کو ڈیفیم کر نہیں سکتے. اور میں کسی کی حمایت کرتا ہوں تو وہ بھی میں کھل کے حمایت کرتا ہوں. تھوڑی دبنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں. صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ صاحب جن کا نون لیگ کے ساتھ ہی تعلق ہے, جنہوں نے یہ ساری کمپین کو لانچ کروایا, پارٹی کے اندر بھی, پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر بھی بڑی ریزرویشن ہے اس معاملے کے اوپر کہ آپ نے ایسی حرکت کی ہے جس سے الٹیمیٹلی حنیف عباسی. بندے کا نام کیا ہے, نام تو لیں سر. دیکھیے ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ابھی تک مبینہ طور کے اوپر, اس لیے ان کا نام نہیں لے رہے. یہ لنڈن والے صاحب تو نہیں ہیں؟ دیکھیں نام سینیٹر بنے ہیں, نام انہیں کا لیا جا رہا ہے چونکہ وہ گاڑی ان کی زیر استعمال, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے ایم پی اے کا. اور تو وہ میں حنیف عباسی صاحب نے کہا جی کہ جو میرے نیچے 2 ایم پی ایز ہیں نا, انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے, تو میں ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ساتھ. تو کیا یہ ان کا اصولی موقف درست تھا یا غلط؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ان کا ٹھیک تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا ووٹ بینک ہے, ان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ بھی ایم این اے بن سکتے ہیں. تو وہ رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے. تو یہ ان کا صحیح, لیکن اس قسم یہ تو ود ان دا پارٹی پالیٹکس چل رہی ہے نا بھٹی صاحب. ایگزیکٹلی ود ان دا پارٹی پالیٹکس چل رہی ہے. اور آپ کا ایک بہت ہی متحرک جو وزیر ہے جس نے ایک لاس میکنگ انسٹیٹیوشن یعنی پاکستان ریلویز کو ٹرن اراؤنڈ نہ صرف کیا بلکہ اس دفعہ 183 ارب روپے کا منافع کما لیا. اور ساتھ ساتھ پٹریز جو ہیں اس کی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی اگر سپیڈ زیادہ سے جاتے ہیں تو
ہم نے اکثر یہ دیکھا تھا، آبزرو کیا تھا، وہ شیخ رشید جس کو شدت ٹلی کہتے ہیں، اس کے زمانے میں ہمیشہ جو تھے نا حادثے ہوا کرتے تھے، وہ حادثے اب نہیں ہو رہے، پاکستان ریلویز کے حادثے نہیں ہو رہے. اور پھر جو ریکوڈیک کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو ریلوے لائن لگا رہی ہے اس پہ یہ جو حنیف عباسی صاحب جو ہیں یہ بہت زیادہ متحرک ہیں. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے لاہور کرنی چاہیے، لیکن وہ پورٹ سٹی اور سکھر کے درمیان یعنی کراچی سے لے کر سکھر تک بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ اپ گریڈیشن اور وہاں پہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا پوائنٹ بتاؤں، پاکستان ریلوے کو تباہی کے اتنے سارے معاملات ہیں جو انہوں نے کنٹرول کیے، لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں ہے. صحیح ہے. وہاں کیا کیا جاتا ہے، مال بردار ٹرینز تھی نا جی، پٹری آپ کی کیوں تباہ ہوتی ہے، ٹریک آپ کا کیوں کمزور ہوتا ہے. ایک بوگی ہے نا، اس کے اندر ویٹ کیری کرنے کی کیپیسٹی ہے. بالکل. وہاں پہ کراچی کے اندر بہت بڑا ایک دھندا چلتا تھا. سپوز جہاں پہ اگر آپ نے ایک بوگی کے اندر آپ نے سپوز 50 ٹن مال ڈالنے تو وہاں پہ 80-90 ٹن ڈال دیا جاتا تھا. قیمت کتنی ادا کرنی ہے، پیسے 50 ٹن کے لیے. کرپشن بھی ہوئی اور آپ کی پورے سسٹم کو بھی نقصان پہنچا. اس کو روکا، یہ روکنا آسان کام نہیں تھا. جو انہوں نے ایفیشنسی انٹروڈیوس کروائی ہے اس کو یہ اسٹیگمیٹائز کرنے کی ایک کوشش ہے جو کہ ناکام ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ ایک ود ان دا پارٹی ایک ایشو چل رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ آپ اگر سارا دن ساری عمر دیار غیر میں گزار دیں اور آ کے یہاں پہ آپ ایم این اے بن جائیں اور کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سینیٹر تو انہوں نے بنا دیا، آپ کو اکنالج کیا، جو لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب نے ان کو اکنالج کیا اور ان کو سینیٹر بنا دیا. لیکن ایم این اے بننے کے لیے یا ایم پی اے بننے کے لیے بڑا ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب آپ اپنی زمین سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں تو آتے ہی آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے اور میں سب کو پریگمیٹزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ جو تفرقہ ہے اس قسم کا جو ود ان دا پارٹی چل رہی ہے، اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک غیر جمہوری عمل ہے، ہوتا ہے، لیکن اس قسم کی سازش کرنا اور سٹیگمیٹائز کرنا ایک اچھا جو آپ کا کیبنٹ ممبر ہے اس سے امپیکٹ آتا ہے. اگر آپ کو دیکھیں کوئی اعتراض ہے، کوئی اختلاف ہے، تو جیسے ابھی حنیف عباسی صاحب کا ہم نے ویڈیو پروگرام چلایا، پھر آپ کھل کر ان کے سامنے ون آن ون ان کے ساتھ بات کریں، خود سامنے اگر پبلکلی بھی بات کر لیں. اور خود آپ بات کریں. پارٹی کے اندر فورمز ہوتے ہیں، پارٹی کے اندر فورمز ہوتے ہیں، آپ ان میں جا کے اپنا مدعا بیان کریں. اور اسی کے ساتھ جو ایک انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر ایک وہاں پر جو کیفے لیا گیا ہے لیز پر، اس حوالے سے شکایت تھیں، تو وہ بھی اس کی جو اسلام آباد پولیس کی وہ جگہ تھی، وہاں پر تمام قواعد ضابط کو فالو کرتے ہوئے وہ جگہ لیز پر لینے کے بعد وہاں پر ریسٹورنٹ شروع کیا گیا. تو لہٰذا جو ساری کوششیں تھیں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب کو بلیک میل کرنے کی، ان کو بدنام کرنے کی، وہ سب کوششیں نہ صرف بے نقاب ہوئی ہیں بلکہ دم توڑ چکی ہیں. اور حنیف عباسی جس کا پہلے بھی ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ میرٹ کی پاسداری اور اس کے ساتھ ساتھ آنیسٹی کے ساتھ اپنا کام کرنا اور پوری لگن سے کام کرنا اور ناممکن کام کو ممکن کر دکھانا، دن رات کی کوششوں سے، لگن سے اور تندہی سے کام کرنا، وہ ان کا ایک ہمیشہ سے ان کا ایک طور امتیاز رہا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اوپنلی پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے لیگل نوٹس سرو کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے NCCI کو درخواست دے کر بھی اس معاملے کی تحقیقات کی ریکویسٹ کی. تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک جو NCCI کی جو نوٹس سرو ہوا اس کے مطابق راجہ شہروز وہاں پر بھی اپیئر نہیں ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ NCCI اس معاملے کو آگے کیسے بڑھاتی ہے. کیا ان کرداروں کو بھی NCCI بے نقاب کرے گی جن کے کہنے کے اوپر یہ سارا کھیل رچایا گیا تھا. تو آگے بڑھتے ہیں. خالد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، وفاقی حکومت نے کئی سالوں سے گیس صارفین کو کراس سبسڈی دینے کا سلسلہ شروع رکھا ہوا تھا کہ ایک مختلف کنزیومر کے اس کو زیادہ ٹیرف چارج کیا اور گھریلو صارفین کی کچھ مخصوص کیٹیگریز کو آپ نے انسینٹیوائز کر دیا، کم ٹیرف آپ نے لگایا. اسی طرح فرٹیلائزر کو آپ نے کم ٹیرف رکھنا ہے تو اس کا جو اوور آل ریونیو ریکوائرمنٹ پوری کرنی تو آپ نے کسی اور پر بوجھ ڈال دیا. تو اب آپ کی خبر یہ ہے کہ اس کا سالانہ کو امپیکٹ 150 ارب روپے سے زیادہ ہے، 140 ارب. تو اب اس کراس سبسڈی کو ختم کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ ایک اچھا اقدام ہے یا اس سے ایک گیس کے شعبے کے اندر کوئی مسائل پیدا ہوں گے؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب یہ بہت ہی امپارٹنٹ اور ایشو ہے. اگر تو یہ کراس سبسڈی ختم ہو جاتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون سچویشن ہے
کہ اس سے جو ان پٹ کاسٹ ہے جو ہمارے پروڈکٹیو جو کاروباری حلقے ہیں ان کا ٹیرف کم ہو جائے گا، انڈسٹریل سیکٹر کا ٹیرف کم ہو جائے گا، کمرشل کا کم ہو جائے گا، سیمنٹ کا کم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے جو ہے سی این جی سیکٹر کا کم ہو جائے گا ٹیرف، اور یہ جو وہ سیکٹر ہیں جو کیپٹل پاور پلانٹس ہیں ان کا ٹیرف کم ہو جائے گا. تو بیسیکلی جو کاسٹ ہے بیٹی صاحب، جو ایوریج ٹیرف ہے وہ 1750 کا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو پروٹیکٹڈ کنزیومر ہے، جو پہلی جو سلیبز ہے، وہ اگر وہ 200 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو دے رہا ہے 1750 کے بجائے، ٹھیک ہے نا، کوئی 260 دے رہا ہے، کوئی 270 دے رہا ہے، کوئی 300 دے رہا ہے. اسی طریقے سے ٹوٹل جو سلیبز ہیں گیس کنزیومرز کے وہ ہیں 12. تو جو 8 سلیبز ہیں نا، پہلے تو 4 پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے ہیں، 4 جو ہیں ان پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے ہیں. تو 8 سلیبز کے جو کنزیومرز ہیں، ان کو جو ہائی اینڈ کنزیومر ہے ڈومیسٹک والے، وہ بھی ان کو یعنی کہ کراس سبسڈی دیتے ہیں. مثلا جو آخری 4 سلیبز ہیں نا جو ہائی اینڈ کنزیومرز کے ہیں، وہ 1900 سے لے کر 4200 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھٹی صاحب جو میں بتانا چاہوں گا کہ جو کمرشل ٹیرف ہے اس وقت وہ 3900 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو ہے. اچھا. اور جو ہے آپ کا جنرل انڈسٹری کا وہ 2300 روپے ہے، کیپٹل پاور پلانٹ کا 3500 روپے ہے، سی این جی سیکٹر کا 3750 ہے. اور سب سے زیادہ بھٹی صاحب سیمنٹ کا ہے، سیمنٹ سیکٹر کا ہے 4400 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو. اچھا. یہ سارے مل ملا کے، اور جو ہائی اینڈ کنزیومرز ہیں ڈومیسٹک کے، سارے مل ملا کے 140 ارب روپیہ ان کو فیڈ کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے گورنمنٹ اپنے پاکٹ سے یعنی اپنے بجٹ سے 0 سبسڈی دے رہی ہے. اچھا. تو یہ جب آئی ایم ایف کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا جناب یہ تو غلط بات ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ولنریبل کلاس ہے اس کا خیال نہ رکھا جائے. اس کا خیال رکھیں آپ. اس کو آپ نے جو بسپ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے، آپ نے اب کنزمپشن بیس پہ نہیں دینی گیس کہ کنزیوم کون کر رہا ہے کم، اس بیس آپ نے دینا ہے انکم اور ارننگ کی بیس پہ. کس کی انکم کتنی ہے اس کی بیسس پہ آپ نے اس کو سبسڈی دینی ہے. کیونکہ کچھ گھر ایسے ہیں بھٹی صاحب جو کہ بہت بڑے گھر ہیں، لیکن ان کے جو لائقین ہیں وہ باہر چلے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ چوکیدار رہتا ہے، گیس کا بل جو ہے نا وہ بڑا کم آتا ہے، وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں آ گیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر انکم کی بیس پہ آئیں آپ. تو وہ جو ڈیٹا ہے وہ بسپ کے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے. اس ڈیٹا کے مطابق جن کی انکم کم ہے، لو انکم گروپ ہے، ان کو آپ نے 1750 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو کے حساب سے ان کو ادائیگی کر دینی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپ نے ادائیگی کر دی، لیکن جب چارج کریں گے، بل کریں گے تو 1750 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو کا ان سے آپ ٹیرف وصول کریں گے. تو اس طریقے سے جو ولنریبل کلاس ہے بھٹی صاحب، جو پروٹیکٹر اور نان پروٹیکٹر کنزیومر کی جو سلیبز ہیں 4 سلیبز، وہ آپ پھر بھی پروٹیکٹ کر سکیں گے. لیکن اس سے فائدہ بھٹی صاحب کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہائی اینڈ کنزیومر ہے جو کہ 1900 دے رہا ہے، کوئی 3300 روپے دیتا ہے، کوئی 3500 دے رہا ہے، ڈومیسٹک کنزیومر کی بات کر رہا ہوں، اور جو 4200 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو کے اوپر دے رہے ہیں، وہ ان کا بھی ٹیرف جو ہے نا 1750 ہو جائے گا. اور مور امپارٹنٹلی جو کمرشل کا ہے جو 3900 روپے دے رہا ہے، یا جو ہمارے کیپٹل پاور پلانٹس والے ہیں 3500 روپے دے رہے ہیں، سیمنٹ والے جو ہیں سی این جی سیکٹر والے جو ہے 3750 دے رہے ہیں، سیمنٹ والے 4400 روپے پر ایم، ان کا سب کا جو ٹیرف ہوگا وہ ایوریج ٹیرف آ جائے گا سب کا 1750 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو. اس کے نتیجے پہ ان کی ان پٹ کاسٹ کم ہو جائے گی، سیمنٹ کم ہو جائے گا، اس کی قیمت کم ہو جائے گی بھٹی صاحب. ان پٹ کاسٹ کم ہونے سے ہمارا کمپیٹیٹو ہو جائے گا ایکسپورٹ سیکٹر، انڈسٹری ہماری کمپیٹیٹو ہو جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے نا اقدام یہ آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ یہ کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے بھٹی صاحب وہ جنوری 2027 ہے. اوکے، بالکل ٹھیک ہے. تو چلیں، ایک اچھا اقدام ہے میرے خیال میں وفاقی حکومت کا، جس کے نتیجے میں جو گیس کا شعبہ ہے وہاں پر ٹیرف کو ریشنلائز کرنے اور اس کے اندر بہتری لانے کے اندر یہ اسٹریٹجی لگ ہی رہا کہ بڑی معاون رہے گی. آگے بڑھتے ہیں اور گیس کے شعبے سے ہی بات کرتے ہیں. خالد صاحب، آج کل جو خام تیل کی قدر و قیمت ہے وہ پاکستان سمیت ہر ملک کو بہت زیادہ اس کی ریلائزیشن ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اسپیشلی ہر وہ ملک جو اپنی انڈیجنس پروڈکشن کو جس نے بڑھایا اور جو خود کفیل تھا، یا اس کے پاس اسٹریٹجک کروڈ آئل کے ریزرو تھے، وہ بہت کچھ کافی حد تک سکور میں بھی رہا، انسرٹینٹی نہیں ہوئی، شارٹیج نہیں ہوئی، اور قیمتیں بھی انہوں نے کنٹرول رکھی.
ٹھیک ہے. تو پاکستان جو خود ایک کریٹیکل ٹائم سے گزر رہا تھا اور ہماری کمپنیوں نے جس کے اندر OGDCL, PPL, ماڑی پیٹرولیم, کچھ عرصے سے انہوں نے بہت ویگرسلی کام کرنا شروع کیا تھا اور کریٹیکل ٹائم کے اوپر آ کے ہماری کروڈ آئل اور گیس کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا, جس نے ہمیں بڑا ہیلپ فل کیا اس مشکل ٹائم میں بھی. لیکن اسی ٹائم کے اندر جہاں پہ ایک بیرل کی اب ہمیں ویلیو پتہ چلی ہے, اور اسپیشلی جو انڈیجنس ہو جس کی پیمنٹ آپ پاک روپی میں کرتے ہو اور اس کی سپلائی ڈسٹرب ہونے کا خطرہ نہ ہو, تو وہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ, جس کی ایک بہت پرانی آدھی فیلڈ ہے جو کہ غالباً راولپنڈی میں واقع ہے اور ایک بہت طویل عرصے سے یہ آپریشنل ہے, اس کے وہاں پر آدھی ویل ساؤتھ 2 کے اندر جو کروڈ آئل کی پروڈکشن تھی جب یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, تقریباً یہ 800-850 بیرل کے تقریباً یہ اس وقت شروع میں تھی 800 بیرل پر ڈے تھی. لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پروڈکشن کم ہوتی رہی. اچھا. اور یہ پروڈکشن کم ہوتی ہوتی تقریباً 150 بیرل یومیہ پر آ گئی تھی. اچھا. تو پھر اس کا ایگزامینیشن کیا گیا ویل کا اور طریقہ کار سوچا گیا, بڑی کوششیں کی گئی, 1-2 مرتبہ کوشش کی گئی, لیکن نیچے واٹر کا ایشو بھی تھا اور بہت سے مسائل تھے, تو کامیاب نہ ہو سکے. لیکن داد دینی پڑے گی PPL کی مینجمنٹ کو, ان کی ٹیم کو, جنہوں نے ہمت نہیں آ رہی, اور پھر انہوں نے سائڈ ٹریکنگ کا سلسلہ شروع کیا اور سائڈ ٹریکنگ کے نتیجے میں انہوں نے اس آپریشن کو مکمل کیا ہے, جس کے نتیجے میں ان کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے اور انہوں نے دوبارہ یہاں سے جو گیس کی پیداوار ہے اس کو بڑھا لیا ہے. اس کے نتیجے میں اس کنویں سے جو خام تیل کی پیداوار ہے وہ 850 بیرل یومیہ دوبارہ کر لی گئی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائڈ ٹریک اس کا مقصد کیا تھا کہ جو اس JV کے اندر بھی PPL ہے, OGDCL ہے. اچھا. اس کے اندر POL بھی شامل ہے, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ OGDCL کے 50% اس میں پارٹنرشپ ہے. اسی طرح جو PPL ہے 39% ورکنگ انٹرسٹ اس میں رکھتی ہے, اور پاکستان آئل فیلڈ اس میں 11% اس کے اندر وہ جی رکھتی ہے اس کے اندر اپنا حصہ نا. اس کے ساتھ یہ جو اس کی فریکچرنگ کی گئی, اس کے اندر ہائیڈرولک فریکچرنگ کی کوشش تھی جس میں پانی آ گیا تھا, تو بہت سے مسائل کا سامنا, جس کی وجہ سے پھر یہ کوششیں روک دی گئیں. لیکن پھر اس کا الٹیمیٹلی اس جو پانی والا زون تھا اس کو بائی پاس کرنے کے لیے کنویں کا سائڈ ٹریک کیا گیا اور 28 دنوں میں اس پروسیس کو مکمل کیا گیا, جو کہ طے شدہ 48 دنوں کا شیڈول تھا, لیکن اس سے پہلے اس کو مکمل کیا گیا. 48 دنوں کے مقابلے میں 28 دنوں میں مکمل کر کے خام تیل کی پیداوار کو دوبارہ بڑھا لیا گیا. تو میرے خیال میں PPL کی یہ کاوش, اس کے محنت, لگن, اور ایک وہ مالیکیول ہو یا ایک بیرل خام تیل ہو, انڈیجنس ہو, اس کو سکیور کرنے کے حوالے سے ان کی ایک ڈٹرمنیشن شو کری ہے. تو میرے خیال میں جو رکاوٹیں ہیں حکومت ان کو دور کرے, اور جو ENP سیکٹر کو ایک انسینٹیو دیا گیا تھا تھرڈ پارٹی کا, اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے, بہت ضروری ہے, جس میں وہ سرکولر ڈیٹ سے نکلیں اور وہ ایڈیشنل اپنی آمدن کما سکیں, ایڈوانس پیمنٹ لے سکیں. تو میرے خیال میں اس قسم کی نہ صرف ایگزسٹنگ فیلڈ سے پروڈکشن کو بڑھا سکتی ہیں, بلکہ نئی ڈسکوریز کے اندر بھی ان کو بڑی حوصلہ افزائی ہوگی جب ان کے پاس لیکوڈیٹی کا مسائل نہیں رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہے بٹ صاحب, اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے پرو ایکٹیولی کام کرتے ہیں, پھر آگے جا کے ہائر لیول پہ یہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتی ہیں معاملات. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کو ابھی بھی SIFC کی میٹنگ کافی عرصے سے, جو ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے, نہیں ہوئی. آج بھی انصار بھائی صاحب کی خبر تھی کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اس کی میٹنگ نہیں ہوئی. تو یہ میٹنگ ہونی چاہیے, اس میں یہ چیزیں ساری کی ساری دوبارہ انڈر ڈسکشن ہونی چاہیے کہ وہ کون سے ہیک اپس ہیں, وہ کون سے باٹل نیکس ہیں جن کی وجہ سے یہ جو پالیسی ہے ENP پالیسی جو ہے, جو امینڈڈ پالیسی ہے 2012 کی, یہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. تو اس پہ جو ہے نا کام کرنے کی اشد ضرورت ہے بٹی صاحب. بالکل خان صاحب, جاننا چاہوں گا کچھ ایک آپ کے پاس نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اعداد و شمار کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے, کیا صورتحال بن رہی بجٹ کے حوالے سے, اور جو رواں مالی سال کا بجٹ تھا اس کو بھی آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, کس حد تک ہم سکسیزفل رہے؟ بٹی صاحب, یہ جو ابھی بجٹ کی آمد ہے, اور اس وقت IMF کا ڈیلیگیشن آ چکا ہوا ہے پاکستان میں, اور جو ٹاکس ہیں یہ نیکسٹ ہفتے سے جو بجٹری پرپوزلس ہیں ان کو اس پہ وہ اپنی ان پٹ وغیرہ دے گا کہ, اور اپنے جو پھر وہ اپروو کرے گا, تو پھر وہ بجٹ ہمارا جو ہے پارلیمنٹ میں ہم پیش کریں گے اس کو پاس کرنے کے لیے. لیکن یہ جو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کا آج جو ہے 170واں اجلاس ہوا, اور یہ جو ہوتے ہیں نا پروینل جو GDP گروتھ ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے, اور اس کے مطابق بٹی صاحب جو ہماری
جو سائز ہے اکانومی کا وہ تقریباً $452 بلین کا ہو گیا ہے، اور جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1901 کی ہو گئی ہے پر کیپٹا انکم. اور جو گروتھ ہے جو پروینل ہے فی الحال تو، کیونکہ یہ 9 مہینے کا جو ہے نا ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ یہ تیسرا کوارٹر ہے، پہلے 2 کوارٹر جو ہے انہوں نے ریوائز کی ہیں اپ ورڈ، اب تیسرا کوارٹر بھی انہوں نے شامل کیا ہے، تو پھر بھی یہ پروینل ہے کیونکہ یہ 9 مہینے کا ہے. تو یہ بعد میں جا کے پھر جب یہ فنانشل ایئر ختم ہو جاتا ہے تو پھر 2-3 مہینے کے بعد پھر اس کو دوبارہ جو ہے اس کو ری ڈٹرمن کیا جاتا ہے. تو اس وقت تک جو ہے یہ جو گروتھ جو آ رہی ہے وہ 3.7% کی آ رہی ہے. یہ یاد رہے کہ ہم جو ہیں ایک بہت ہی بھیانک قسم کا جو سیلاب آیا تھا اس نے ہٹ کیا تھا پنجاب کو، اور سندھ تو اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا لیکن پنجاب کی اکانومی جو تھی اور پنجاب کے جو کھیت کھلیان تھے ان کو بہت زیادہ ایڈورس امپیکٹ آیا تھا. تو اس وجہ سے یہ پھر بھی جو کافی میں سمجھتا ہوں کہ ریزنیبل اور سائزیبل ہے کہ 3.7% کی گروتھ آ رہی ہے. ٹارگٹ 4.42% کا تھا، تو پھر بھی یہ کافی جو ہے نا بہتر ٹارگٹ ہے بٹی صاحب. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو جو انہوں نے جو بنایا ہے اپنا بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ ایگریکلچر اور انڈسٹری اور سروسز سیکٹر جو ہے ایگریکلچر میں 2.89% کی گروتھ شو کر رہے ہیں، اور جو انڈسٹری ہے 3.51 کی، اور جو سروسز سیکٹر ہے وہ 4.09% کی اس میں گروتھ انہوں نے شو کی ہے. تو بٹی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو جتنے بھی ہمارے یہ گروتھ کے حوالے سے جو فگرز وغیرہ آتی ہیں یہ کافی حد تک جو ہے نا انڈسپیوٹیڈ نہیں رہتی بلکہ یہ ڈسپیوٹیڈ ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کی بھی ضرورت ہے. اگر ہماری گروتھ نہیں آ رہی نا بٹی صاحب تو بتا دیں کہ نہیں آ رہی. بالکل صحیح. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ڈاکٹر کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ پیشنٹ کتنا اس کی خرابی ہے اس کے اندر کرٹیکل ہے، تو پھر اس کے مطابق وہ نسخہ دیتا ہے، علاج کرتا ہے، اس کی سرجری کرتا ہے. تو اگر ہمیں سرجری کرنے کی ضرورت ہے تو یہ نہ کریں کہ جی اگر گروتھ اچھی نہیں آئی تو زبردستی بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لانگر ٹرم بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ڈسائل ہو جاتے ہیں نا لوگ کہ بڑی گروتھ آ گئی، جی ہوتی نہیں ہے گروتھ. گروتھ جو ہوتی ہے نا وہ خود بتاتی ہے کہ گروتھ آئی ہے، لوگوں کی جیبوں میں پیسہ آتا ہے. رورل اکانومی اگر امپروو کرتی ہے تو وہاں پہ لوگوں کے ہاں لوگ موٹر سائیکل خریدتے ہیں، ٹریکٹر ٹرالیز خریدتے ہیں، لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، شادی بیاہ بچوں کے کر رہے ہوتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ گروتھ آئی ہے. تو یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ہیں پھر ان کا انالیسس جو ہے نا ہم اس کا انتظار کریں گے کہ یہ جو گروتھ کی فگرز ہیں یہ کس حد تک جو ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہیں یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں چلیے ہم اس کا انتظار کریں. خالد صاحب آپ کی ایک سٹوری جے پی مورگن کی رپورٹ سے متعلق تھی، آج کچھ وقت کم ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو کل ٹیک اپ کر سکتے ہیں تاکہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکے. ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، ہمیں دیجیے اجازت. ہمارے چینلوں کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.